بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں اٹلی سے عبدالرزاق بھائی کی، جنہوں نے میری توجہ جہیز کے خلاف اپنی تحریک کی طرف مبذول کرائی۔ ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم سب جہیز کے خلاف بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بری ہو یا جہیز اور شادی بیاہ کے نام پر لا تعداد فنکشنز، رسم و رواج، ان سب نے ہمارے دین و ایمان کا نقشہ تو بگاڑا سو بگاڑا، ہماری زندگیاں بھی اجیرن کر دیں۔ غریب تو غریب، اچھا بھلا متوسط طبقہ بھی اپنے بیٹی اور بیٹوں کی شادی پر بھی زندگی بھر کا مقروض ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نکاح تو سکون اور خوشیوں کا نام ہے، مگر یہ کیسے نکاح ہیں کہ جن کے نام سے ہی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ اسلامی نکاح تو ہو ہی نہیں سکتے، البتہ غیر اسلامی اور غیر ضروری ضرور ہیں۔ اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے؟ نکاح کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، عبادت ہے۔ تو پھر آئیے قرآن و حدیث سے جانتے ہیں کہ اسلامی نکاح کیسا ہوتا ہے، مگر اس عزم کے ساتھ کہ نکاح کو آسان بنانا ہے، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانی اور خوشیوں کو بھرنا ہے۔ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں مت پھیلاؤ۔ خواہ لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے، دونوں کو لوگوں کی خوشی کی نہیں، واہ واہ کی نہیں، بلے بلے کی نہیں، بلکہ رب کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، رب کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ پیغام نکاح سے زندگی بھر ساتھ نبھانے تک، یعنی آغاز سے زندگی کے آخری سانس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا ہے۔ جو تقریب، جو گیٹ ٹوگیدر، جو ایونٹ، جو پارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، ضرور بالضرور کرو۔ اور جو گیٹ ٹوگیدر، جو تمہارا فنکشن شریعت سے ہی ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہی ثبوت نہیں ملتا، پھر وہ خاندانی روایات ہوں یا معاشرتی اقدار، وہ زیرو ہیں، وہ زیرو ہیں، سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ہیں۔ اسلام میں لڑکی لڑکا پسند کر لینے کے بعد، سلیکشن کے بعد ڈائریکٹ نکاح ہے، کوئی منگنی نہیں ہے، منہ میٹھا کرانا بھی نہیں ہے، یہ بار بار چکر لگانا اور یہ جوتیاں گھسانا، یہ تمہاری اپنی ٹرمز ہیں۔ کوئی منگنی نہیں، کوئی ڈنر اور کوئی ڈیٹس کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں سادہ اور آسان طریقہ ہے، جو طریقہ ہمارے جذبات، ہمارے مفادات اور ٹائم اور منی سیونگ کے لیے ہے، مگر ہم ہیں جو شاید بوجھ اٹھانا ہی پسند کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کے لیے پہلا قدم مسجد کی طرف بڑھانا ہے۔ سبحان اللہ، مساجد کو آباد کرنا ہے، مساجد سے اعلان ہونا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ پھر برکات، ثمرات کے لامتناہی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ابتدا سے ہی ایسے رسم و رواج شروع کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آسانیاں تو دور، بوجھ اپنے اوپر لاد دیتے ہیں۔ اسلام میں نہ لڑکی کا گھر اور نہ کوئی کلب اور ہوٹل کی بکنگ، بلکہ جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور مساجد میں منعقد کیا کرو۔ یہود و نصارہ کی نکالی کرنے والوں سنو، ان کے نکاح آج بھی چرچ جا کر پادری کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کو کاپی پیسٹ کرنے والوں، وہ آج بھی مندر جا کر شروعات کرتے ہیں۔ ہماری طرح مولوی یا نکاح خاں کو گھر یا کلب بلا کر نہیں۔ تم اپنے دین کی اچھائی بھی نہیں لیتے اور ان کی ہر برائی پکڑ لیتے ہو۔
مساجد سے آغاز کرو، مسجد میں نکاح کرو، اور پھر اتنے فائدے کہ نہ کوئی دعوت طعام، نہ کوئی بارات، ایون ون ڈش پارٹی کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ون ڈش پارٹی تمہارے ملکی قانون میں الاؤ ہے، اسلام میں کوئی ون ڈش پارٹی کا تصور نہیں ہے۔ یہ مرغ پلاؤ اور متنجن تو دور کی بات۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کی نحوست شروع سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں موسٹلی جھگڑے کھانے کو بنیاد بنا کر ہوتے ہیں۔ کھانا اچھا نہیں تھا، پورا نہیں کر سکے، اتنی ہی اوقات تھی لڑکی والوں کی تو پہلے بتا دیتے۔ یاد رکھو، بتانا تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ یہ سب کچھ بالکل قبول نہیں ہے، ہمیں صرف آپ کی لڑکی چاہیے، نہ بارات لائیں گے نہ دعوت طعام کا کوئی اہتمام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت طعام کا حکم لڑکے والوں کو ہے۔ دعوت طعام نہیں ولیمہ ہے، بارات نہیں، مساجد میں نکاح ہے، اور حکم ہے، اعلان ہے، اولم ولو بشات۔ دعوت طعام بارات نہیں، ولیمہ کرو، خواہ ایک ہی بکری تمہارے پاس ہو، کھانا کھلاؤ، ولیمہ دو، دعوت طعام نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعوت ولیمہ کو فرض سمجھتے تھے، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو چند دوست مل کر کچھ نہ کچھ لاتے اور دعوت ولیمہ کا اہتمام کرتے۔ اسلام میں جب نکاح مسجد سے ہے تو بارات بھی ختم اور دعوت طعام بھی خلاص۔ جو نمازی مسجد میں ہیں، لڑکی کے ولی اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح مکمل۔ کتنی آسانی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصاری خواتین کو حکم دیا جنہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا اور خود جا کر علی رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چھوڑ آئیں۔ غور کریں کہ کوئی بارات نہیں، کوئی کھانا نہیں، پھر جہیز کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو علی رضی اللہ عنہ کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ جہیز خالص ہندوانہ رسم ہے، نہ انگلش کلچر اور نہ عربک کلچر۔ اسلام میں تو دور کی بات، یہ تو پیور ہندوانہ رسم، ہندوانہ کلچر ہے اور وبال جان ہے۔ ہندو بھی اس لیے نہیں دیتے کہ وہ اپنی وراثت میں بیٹی کا حصہ نہیں رکھتے۔ وراثت نہیں تو جہیز ہے، رخصت کرتے ہوئے دام دہیج بس کچھ دو اور کھا لو اس کا حق جو وراثت ہے۔ اسلام میں جہیز کا دھوکہ نہیں ہے، وراثت میں حقدار ہے۔ اسلام میں فلسفہ یہ ہے کہ نکاح آسان اور سادہ ہو، نہ جہیز اور نہ بری۔ جہیز کے لیے تو پھر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، بری کے لیے تو کوئی نہیں بولتا۔ اگر لڑکا غریب ہے تو کیا کرے؟ کیا نکاح نہ ہو؟ اسلام میں لمبے چوڑے فنکشنز بھی اسی لیے ختم کیے گئے ہیں، رسم و رواج کا بھی خاتمہ ہے۔ سمپل سی بات ہے، آپ خود سوچیں کہ کھانے کی طلب ہو تو سادہ کھانا چاہیے یا کہ لمبے چوڑے اہتمام؟ جو نہیں معلوم کہ پیٹ کب بھریں، البتہ دماغ غصے سے ضرور بھر دیں گے۔ شادی کی ضرورت ہو تو نکاح اور ولیمہ ہی مسائل کا حل ہے، نہ کہ غیر اسلامی اور غیر ضروری بوجھ۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چور بازاری، لوٹ کھسوٹ تو ہے، مگر استطاعت کے مطابق حق مہر نہیں ہے۔ حق مہر دیتے نہیں جو دینے کی چیز ہے استطاعت کے مطابق، البتہ جہیز، بری، رسم و رواج، فنکشنز، غیر ضروری تقریبات اور ایسی بوجھ ہیں کہ جو قبر تک اتارے نہیں جا سکتے۔ لڑکی بھی چاہیے اور اگلی زندگی بغیر کمائے اور کھائے بھی، گویا لڑکی نہیں لاٹری چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ غریبوں کے خواب ادھورے اور امیروں کے چونچلے پورے نہیں ہوتے۔ اور آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو حق مہر اور جہیز کی بات کی جاتی ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو جہیز بتایا جاتا ہے وہ اصل میں جہیز نہیں بلکہ
حق مہر میں علی رضی اللہ عنہ نے جو زرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی کہ میرے پاس تو بس یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گروی رکھوا کر گھر کی بنیادی ضروریات کی چیزیں خریدی تھیں، تو وہ جہیز نہیں حق مہر تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ولی تھے بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی سرپرست تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کی قیمت میں جو چیزیں خریدیں اور گھر کے لیے دیں تو غلطی سے انہیں حق مہر کے بجائے جہیز کا نام دے دیا گیا، حالانکہ وہ حق مہر تھا، جہیز نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سرپرست تھے اور حق مہر میں انہوں نے چیزیں بھی دی اور گھر کا انتظام بھی۔ اسلام دین یسر ہے، یسروا ولا تعسروا۔